بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. عن حریث بن قبیصة رحمه الله قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. محترم حضرات اور معزز خواتین، ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آج کا درس انشاءاللہ اسی حدیث کی روشنی میں ہوگا. آئیے سب سے پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں. حریث بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قدمت المدینۃ، میں مدینہ آیا، فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اور مدینہ آنے کے بعد میں نے کیا دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح ساتھی عطا فرما جس کی میں ہم نشینی اختیار کروں، جس کے پاس میں بیٹھوں، جس سے کچھ دین کی بات سنوں. قال فجلست الى ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا، یعنی ایسے حالات ہو گئے کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح جلیس عطا فرما، جس کے پاس میں بیٹھ سکوں، ایسا ساتھی عطا فرما. کہتے ہیں فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یعنی حریث بن قبیصہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچا دے. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. آپ کہہ رہے تھے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فإن صلحت، اگر اس کی نماز درست رہی، فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا، اس کی زندگی سفل ہو جائے گی، اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس کی نماز کا حال بہت برا رہا، اس کی نماز اچھی نہ رہی، تو پھر اس کی زندگی ناکام و نامراد والی ہو جائے گی، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. یہ حدیث ہے، اور اتنی لمبی روایت پیش کرنے کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حریث بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کس طرح کی دعا کر رہے ہیں. انہوں نے کیا دعا کیا؟ اللہ مجھے ایک ایسا نیک اور صالح ساتھی عطا فرما جس سے میں کچھ حدیث کی بات سن سکوں. آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے احادیث کو سننے کا اتفاق ہو رہا ہے، ہم احادیث سن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی یقین مانیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بٹھائے سن رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ہمارے علاقے میں ایسے عالم دین کا وجود فرما، ایسے عالم دین کو بھیج دے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک تابعی دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے دعا بھی قبول کی. دوسری بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہی کہ اللہ رب العالمین ایسی دعائیں بھی قبول کرتا ہے
اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بتانا آپ کو مقصود نہیں ہے۔ اصل بتانا کیا مقصود ہے کہ سب سے پہلے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا حقوق اللہ میں سے وہ کون سی چیز ہوگی؟ نماز ہوگی۔ اگر آپ کی نماز درست ہے تو آپ کی زندگی درست ہو جائے گی، جو آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے قیامت کے دن وہ زندگی درست ہو جائے گی۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے آج کا جو درس رکھا ہے اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ آپ کی نماز میں جو غلطیاں آپ کرتے ہیں، کچھ مشہور، زیادہ نہیں، کچھ مشہور غلطیاں جن کو ہم اور آپ اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ اپنے رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بتانے والا کوئی اگر ہے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں بھی کبھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز دوسروں کو دکھتی ہے وہ شاید مجھے نہ دکھ سکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے دوسروں کی غلطیاں نظر آ رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں، مجھے اپنی بھی غلطیاں نظر آنی چاہیے۔ اور اگر کوئی مجھ سے میری غلطیوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو مجھے اس کی بھی باتوں کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کا وہی طریقہ قابل قبول ہوگا، ایکسیپٹیبل ہوگا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکھایا، احادیث کی کتابوں میں وہ طریقہ موجود ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی ہم اور آپ کرتے ہیں وہ وضو کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وضو میں پانی کا بے جا استعمال، کثرت سے پانی بہاتے ہیں، پانی کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچ بیٹھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اس کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ نے بھی یہ اپنے مشاہدے میں لیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے دوران بات کرنے لگتے ہیں اور ٹیپ ان کا کھلا ہوا رہتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ مسلمان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ آداب سکھائے ہیں، وہ پانی ضائع کرتا ہوا کیسا محسوس ہوگا؟ تو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنے آپ سے یہ وعدہ لے لیں کہ ٹیپ کو ہم کھلا ہوا چھوڑ کر کے وضو نہیں بنائیں گے۔ اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ جب ٹیپ کھولیں تو پانی لے لیں، پانی لینے کے بعد ٹیپ بند کر دیں، نل کو بند کر دیں، فوراً بند کر دیں، دیر تک کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس میں کسی کو سمجھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کا ڈیمونسٹریشن بھی دیا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ وضو بغیر پانی کو ضائع کیے بنا سکتے ہیں، ایسا سکھایا بھی جا سکتا ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ تو یہ وضو کے بارے میں تھا، ضمناً میں نے بات ذکر کر دی۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف کہ سب سے پہلی چیز جو ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں نماز کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم سترہ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کے سامنے نماز پڑھے، یعنی سترہ رکھ لے۔ اور آگے کہا ولیدن منہا، اور اس سے قریب ہو جائے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اپنے اور سترے کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ رکھے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ فقہی احکام کو چھوڑ دیجئے، سترہ رکھنا واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے، اس پہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو فعل امر استعمال ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں امپریٹو سینٹنس، اور امپریٹو سینٹنس میں آپشنل نہیں ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق آپ کو سترہ رکھنا ہے اور سترے سے قریب کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کئی بار ہم دیکھتے ہیں کوئی بھائی بعد میں آتے ہیں نماز وہیں پہ شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سترے سے قریب ہو جائیں، آپ یہاں پہ دیوار کے آس پاس نماز پڑھ لیں، وہ سترہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی نماز میں نہ دہرانا۔
یا اپنی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا لحاظ نہ رکھنا۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ آپ کیا وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا میرا عمل قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ علماء کرام سے پوچھیے، اپنی نمازوں کو دکھلائیے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اپنی نمازیں، اپنے وضو کے طریقے بتایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ دیکھیے ہماری نماز میں کوئی کمی تو نہیں۔ آج ہمارے اندر سے وہ شوق اور وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھنی شروع کی ہے وہی نماز صحیح اور درست ہے، جبکہ تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں آپ کو اپنی زندگی میں بہت دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے بہت ساری دعائیں آپ بچپن میں جو یاد کیے تھے، سن کے یاد کیے تھے، لیکن ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے جو سن کے یاد کیا وہ تو غلط تھا۔ ہم نے کچھ اور لفظ یاد کیا تھا، یہ تو ہے اصل میں کچھ اور لفظ۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں یہی طریقہ مناسب ہے، یہی طریقہ صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے وہ طریقہ صحیح نہ ہو؟ تو نماز کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی جو غلطیاں ہیں وہ یہ کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے نماز کے بارے میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی۔ جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے تکلم کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو آپ کو نماز کے معانی اور مفاہیم کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، آپ کو نماز کی جو دعائیں ہیں ان کے معانی اور مفاہیم پتہ ہونے چاہیے۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا کیا معنی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، تو اس کا مطلب اور مفہوم آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ اللہ سے کیسے بات کریں گے؟ اور آپ کی نماز میں وہ رقت اور اسی طریقے سے نماز میں اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا جو جذبہ ہونا چاہیے یا جو احسان کا جذبہ ہونا چاہیے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور یہ بات معمولی نہیں، ایک سنن ابی داؤد کی روایت، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں صرف اردو میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کے جب لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 3را، اور کسی کو آدھا ہی حصہ ملتا ہے، یعنی آدھا ہی ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ کتنا پرسنٹ یا کتنا آپ فیصد جو ہے اپنا ثواب لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی نماز میں جتنا کم اعتدال ہوگا، آپ کی نماز میں جتنی کم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قربت ہوگی، آپ کی نماز میں جتنا آپ کم سمجھ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی کم ثواب ملتا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، صرف دعائیں نہیں۔ جو آیتیں ہم خاص طور سے جو مشہور آیتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی آیتیں، آپ ان کے مفہوم کو یاد کیجیے، اللہ کا کیا پیغام ہے وہ یاد کیجیے، تبھی تو قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن کا یا نماز کا کوئی اثر کیوں نہیں دکھتا؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ غیبت مت کیجیے، آپ جھوٹ مت بولیے، آپ دھوکہ مت دیجیے، آپ سود مت لیجیے، آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، آپ فلاں کام کیجیے، فلاں کام سے رک جائیے۔ کیوں ہماری زندگی میں اس کا اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے دوڑ کے آنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور سے جب امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے لوگ دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آئے فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ،
تو تم پر کیا ہونی چاہیے؟ اطمینان و سکون طاری ہونا چاہیے، آپ کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ سکینت ہونی چاہیے۔ اور یہ علیکم، یہ ایک طرح سے امپریٹو سینٹنس مان کے چلے، یعنی سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آگے کہا جو تم کو مل جائے اس کو پڑھ لو، جو تم سے چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں ایک اور غلطی جو بہت زیادہ عام ہے، صف بندی میں بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ بے احتیاطی۔ صف بندی نہیں ہے ہماری صحیح۔ اب سوچیں ہماری صف بندی صحیح نہیں، ہمارے اندر اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ ہماری صف بندی جب درست نہیں ہے، ہماری صفیں سیدھی نہیں ہیں، ہم مل کے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ہماری نمازوں میں شیطان کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے دلوں میں کیوں نفرت اور کدورت اور اسی طریقے سے اختلافات کیوں نہیں آئیں گے؟ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ احادیث اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہے کہ صفیں درست رکھنی چاہیے۔ اس تعلق سے ایک جو بہت بڑی غلطی نظر آتی ہے لوگوں کی، وہ کیا کہ پہلی رکعت کے بعد جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو عام طور سے ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے شروع میں تو بہت زیادہ جگہ لے لیتا ہے، ضرورت سے زیادہ جگہ لے لیتا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ جگہ جو ہے زیادہ لگتی ہے، وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، پھر بیچ میں خلا رہ جاتا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے بھی غور کی ہوگی، حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ پھیل کے کھڑے ہوں۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ آپ مل کے کھڑے ہوں۔ کیا ملانا ہے؟ کندھا بھی ملانا ہے۔ آپ کندھا کیسے ملا لیں گے؟ جب آپ اتنا دور کھڑے ہوں گے، صرف پاؤں ملانے کی صورت میں آپ کا کندھا مل جائے گا؟ آپ کو کندھا بھی ملانا ہے، پاؤں بھی ملانا ہے، ٹخنا بھی ملانا ہے۔ کیسے ملے گا یہ؟ جب آپ اپنی شولڈر، آپ اپنے کندھے کے اعتبار سے جگہ لے کے کھڑے ہوں گے، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے تھے مل کے، دوسری رکعت میں الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ایک اور غلطی جو نمازیوں کے تعلق سے ہے وہ کیا ہے؟ رفع الیدین صحیح سے نہیں کرنا۔ اس تعلق سے بھی احادیث بہت زیادہ ہے۔ میں مفہوم صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ رفع الیدین صحیح سے نہیں کرنا۔ کوئی رفع الیدین کیسے کرتا ہے؟ ایسے کر دیا، کوئی الٹے ہاتھ سے ہی کر رہا ہے، کوئی کہتے ہیں سینے تک اٹھا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ایسے اٹھا رہا ہے ہاتھ۔ تو رفع الیدین کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ آپ کے جو ہاتھ ہونے چاہیے ان کا استقبال قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ یا تو کندھے یا تو کان کے برابر، جیسا کہ احادیث میں یہ بات منقول ہے۔ تو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ اتنا زیادہ نیچے اٹھاتے ہیں یا اتنے بے دلی سے اٹھاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے نماز نہیں کچھ اور ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رفع الیدین کرنے کا جو ہماری شان بھی ہے، رفع الیدین کرنے ہماری شان بھی ہے، ہم سنت کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو رفع الیدین کرنے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، سنت طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمازیوں کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وہ قبلہ رخ اپنے اعضاء کو نہیں رکھتے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی جو انگلیاں ہونی چاہیے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب سجدے سے تشہد میں یا قعدے میں بیٹھ رہے ہیں یا جلسے استراحت میں بیٹھ رہے ہیں تو جو پاؤں دائنا کھڑا ہونا چاہیے، وہ اس کا جو اگلا حصہ ہے، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ کی طرف مڑی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسے لٹا کے رکھتا ہے، کوئی کہتے ہیں ایسے ہی صرف کر کے رکھتا ہے، جبکہ کیا پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کی کیفیت ایسے رکھتے ہیں، ایسے نہیں رکھنا، پاؤں کی انگلیوں کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور آخر غلطی جس کو میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز کا کوئی کام کرنا، کوئی رکن کرنا امام سے پہلے، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسا مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ امام سے پہلے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ فقہی مسائل ہیں۔ علامہ ابن عثیمین نے بہت ساری صورتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اتباع کرنا، یعنی امام کے کرنے کے بعد کوئی کام کرنا آپ کا،
یعنی امام رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد امام کے رکوع کرنے کے بعد آپ کا رکوع کرنا، امام کے رفع الیدین کرنے کے بعد آپ کا رفع الیدین کرنا، امام کے جھکنے کے بعد رکوع میں جانے کے بعد آپ کا رکوع کرنا، یہی کیا ہے؟ سنت سے قریب بات ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ یہاں پہ فا آیا ہے، فا تعقیب کو بتاتا ہے، یعنی کوئی چیز ہو جائے اس کے بعد وہ چیز ہو، ورنہ یہاں پہ واو ہوتا ہے، یہ بھی اور پھر یہ، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ امام سے پہلے اگر آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ وعید بھی سنائی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم عام طور سے نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، جن چیزوں کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم نماز کو اچھے انداز میں پڑھیں، اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں کہ ایسا لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ پہ احسان کریں، نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ پہ احسان کریں۔ نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، دعائیں جب ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو بہت آرام و سکون کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بار فجر کے درس میں جب یہ بات آئی تھی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کم کرتے ہیں، تو اس میں دو تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا ذکر کم کرنے سے مراد یہ ہے بہت جلدی جلدی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ آرام و سکون کے ساتھ تسبیح کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ بخیلی سے کام لیں گے، کیسے کام چلے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ساری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی نمازیں درست کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور فرما بردار بنا کر زندہ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔